باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے جو آیت کی تلاوت تھی جس کا ترجمہ بیان ہو تفسیر ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے صدقہ و خیرات دینا چاہیے، صدقہ و خیرات دینے کا طریقے کے بارے میں بتایا اللہ نے۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں جو ہے کس کو صدقہ خیرات جو بھی ہو کس کو دینا چاہیے اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو صدقہ خیرات کرو کن کے لیے ہے؟ یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے مطالبہ آ رہا ہے معلمین اور مبلغین یعنی ٹیچر کی حیثیت سے ضرورت ہے وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کے درس و تدریس یعنی لوگوں کو سکھانے کا علم کی شکشائیں دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو لوگ دور دور سے آتے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے آتے تھے اللہ کے لیے۔ دو طرح کے لوگ علم سیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنے دین سیکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ یہ دنیا کمانے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو اللہ کے لیے خالص بنتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ اگر معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ اگر روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو علم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح دین کی کسی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اس کا مصداق ہوں گے، یعنی اس کا جو صدقہ خیرات وہ ان کے صحیح معنی اس حقدار ہیں۔ آپ نے دین کی دعوت تبلیغ نشر اشاعت کے لیے کوئی تحریک اٹھائی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمہ وقتی کارکن درکار ہوں گے، مطلب 24 گھنٹے کے لیے کام کرنے والے بھی ہوں گے۔ ان کارکنوں کے معاش کا مسئلہ ہوگا، وہ 8 گھنٹے دفتروں میں جا کر کام کریں اور وہاں افسروں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنیں، آنے جانے میں بھی 2 گھنٹے لگائیں، تو وہ دین کا کام کے لیے کون سا وقت نکالیں گے؟ یہ کہیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم دین کا بھی کام کریں گے اور تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے گئے ملاقات کرنے کے لیے ایک بار، انہوں نے کہا کہ ایک کام کیجیے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیا ہے، کیونکہ یہ شروع سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک دین کیے تو دین کا بھی کام کرتے تھے اور پریکٹس بھی کرتے تھے، ڈاکٹر سرجن تھے، تو آپ نے کہا کہ ایک کام پکڑ لیجیے اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ اس کے لیے لوگ وقت نہیں نکالتے ہیں، ڈاکٹر تو بہت ہیں دنیا میں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے اسی بات پہ عمل کیا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کی راہ کے لیے، علم لوگوں کو سکھانے کے لیے، قرآن کی بات لوگوں کو پھیلانے کے لیے، دعوت کرنے۔ دعوت کا کام وہی ہے، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، اور جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کرنی جاتی ہے، ان کو دعوت نہیں دی جاتی ہے، ان کو اصلاح کرنی جاتی ہے، جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ تو اب دین کے کام کے لیے کون سا وقت نکالیں گے اور کیا کام کریں گے؟ لہٰذا کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس کام میں ہم وقت لگ جائیں، لیکن پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے اور اولاد تو ان کی بھی ہوگی۔ کوئی بھی یہ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اس کے بھی گھر بار ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان کے لیے جو انتظام ہونا چاہیے، یہی جو اللہ نے جو نظم بنائے ہیں صدقہ و خیرات کا، زکوٰۃ کا، یہ اصل میں اس کے اصل حقدار ہے۔ وہ نہیں کہ جو اعلانیہ چلا چلا کر مانگتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعفف، ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب۔ جو اللہ کے بندوں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عام جاہل مطلب جن کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ جاہل کسی کا جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، سمجھ وہ جاہل ہے، چاہے کتنا بڑا بھی ڈاکٹر انجینئر ہو جائے، اگر اللہ کی کتاب کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جاہل سمجھا جائے گا۔
تو انہیں کے بارے اشارہ کہ ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ پر ہے، تو عام انسان جو ہے ان کو خوشحال سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خودداری کے سب سے وہ کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. جو کچھ اللہ نے دیا اسی میں اپنے آپ کو اسی پہ قناعت کر لیتے ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزر کرتے ہیں. یا اس طرح کے فقیر ہوتے تو نہیں ہیں جو لپٹ کر مانگتے ہیں. لپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم آپ ایک دم لگ جائیں، لے گی جائیں گے پیسہ، ٹھیک ہے. یہ صرف فقیر نہیں، ان کی خودداری کی وجہ سے عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، یعنی مالدار ہے، مال دولت والا ہے، اگر خوشحال ہے، انہوں نے کوئی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالے نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا ہے. یا تمہارا کام ہے کہ انہیں تلاش کرو اور ان کی ضروریات پوری کرو. یہ جو مالدار لوگ ہیں جن کے خیرات زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، جن کے پاس مال دولت ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانے، ان کی کھوج کریں اور ان تک ان کے حق کو پہنچائیں. تعارفہم بسیماہم، تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے نیک بندے ہیں، جو خالص بندے ہیں، ان کو تم ان کے چہرے سے پہچان لو گے. ظاہر بات ہے فقراء احتیاج کی اثر چہرے پہ تو آ جاتا ہے. اگر کسی کو صحیح غذا نہیں مل رہی ہے تو چہرے کو اس کا اثر ظاہر ہوگا. اب اگر کوئی سبزی روٹی کھا رہا ہے، اب کوئی بکرے کا گوشت کھا رہا ہے روز، تو دونوں چہرے میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ تم پہچان لو گے ان کے چہروں سے. اور بھی بہت سی چیزیں کپڑے سے پہچان لیں گے. لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. الحافن جو لفظ بنا ہے یہ لحاف سے بنا ہے. لحاف کیا ہوتا ہے؟ آدمی ٹھنڈی میں اس کو اپنے اوپر چمٹا لیتا ہے. وہیں پہ لفظ آتا ہے کہ تم وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ان کے ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت کا صلہ وصول کرتے، آپ کے سر ہو کر آپ سے زبردستی کچھ نہ نکلوا لیتے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں. اقامت دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقامت دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. خلیفہ کی پہلی کڑی انبیاء رسول، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ اجمعین، اس کے بعد عام مسلمان. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا سنویدھان ہے، جس کا مالک ساری دنیا کو بنانا مالک ہے، اسی کی حکومت اس دنیا میں چلنی چاہیے. یہی اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے ذریعہ معاش کیا ہو اس وقت. تو اس پر بہت غور فکر کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کھوجو گے ایسے لوگوں کو، تم انہیں چہروں سے پہچان لو گے. یہ آپ کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں، محلے سے باہر نکلیے شہر میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرنے کا جس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ان کو پہچانیں اور ان تک وہ مال پہنچائیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ جو خبیر وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. تو انسان کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر اس پہ ہے، پل پل کی نظر ہے. سی سی کیمرے کی ضرورت تو نہیں ہے جو اب 10 سال پہلے 20 سال پہلے آیا مارکیٹ میں. اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. سب کچھ اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا انفاق اللہ کے علم میں نہیں، یعنی جو اللہ کے راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں، جس کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ اللہ کے علم میں نہیں. ایسا مت سوچنا ہے انسانوں. تم خاموشی کے ساتھ خفیہ طور سے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا. صدقہ خیرات کرنے کی 2 طریقے بتائے گئے، ایک اعلانیہ یعنی اعلان کر کے بتا کے لوگوں کو، ایک ہوتا خفیہ طور پر. کل یہ آیت گزر چکی ہے. اعلانیہ والے میں یہ ہوتا ہے کہ جو واجب اور فرض ہیں جیسے زکوٰۃ اور کھیتی جو پیداوار ہوتی ہے اس پہ جو زکوٰۃ نکلتی ہے، اس کو اعلانیہ دینا ہے. اسی طرح نماز ہے، باجماعت نماز پڑھنا اعلانیہ ہے. ہر مسلمان بالغ مرد عورت کی یہ فرض ہے کہ باجماعت نماز پڑھے.
عورتوں کا تو نظام نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے، مگر جو مرد کا نظام ہے وہ پڑھیں، اب باجماعت پڑھیں، یہ نہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے وہ مولوی صاحب بہت تھرڈ کوالٹی کے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور جو نفل نماز ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں وہ گھر کے اندر خفیہ طور پر پڑھنا۔ اسی طرح سے صدقہ خیرات میں کیا ہے، جو زکوٰۃ ہے، اسران ہے، جو کھیتی گلے پہ نکلتی ہے اس کو اعلانیہ طور پر دینا، جیسے لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دلوں کا ہم حال جانتے ہیں، اگر تم اعلانیہ طور پر بھی دیتے ہو تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، تم کس ارادے سے کام کر رہے ہو، اگر فوٹو کھنچانے کے لیے کام کر رہے ہو تو فوٹو کھنچانے کے لیے پھر وہ شرک ہو جائے گا، فوٹو کھنچانے کے لیے نہیں کام کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نفل والا، اور مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خفیہ طور پر دے دیا جائے اس کا اجر اللہ نے بہت ہے، وہ بہتر طریقہ ہے، وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ خفیہ طور پر کسی کی مدد کی جائے، اور جس کی مدد کی جائے اس کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے، ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے ذلیل کیا جائے، دیکھ کے ہاں سلام کر بھیجا، سلام کرے اس کی نہیں آتے دیکھ کے، ایک عالم نے تو یہاں تک کہا کہ تم جسے صدقہ خیرات دے دو، جس کی مدد کر دو، اس سے مل لو، اس کے گھر کے دروازے پہ مت جاؤ، اس کے سائے میں بھی مت کھڑے ہو اس گھر کے، کہ اس کو احساس نہ ہو اس بات کا، کیونکہ تم کو اجر دے گا اللہ تعالیٰ، جو بدلہ دے گا وہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، وہ انسان کون دے گا؟ تو اس بات کا ہمیں ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ عرش کے سائے میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں سات طرح کے لوگ ہوں گے، اور اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، اور ساتھ میں ایک انسان ایک لوگ ہوں گے، جو ایک طرح کے لوگ ہوں گے وہ خفیہ طور پر صدقہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول میں یہ اس طرح سے صدقہ دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس طرح سے صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اس بات کو ہم لوگوں کو لحاظ رکھنا چاہیے، اور کھوج کر جو بھی غیرت مند ہے، خوددار لوگ ہیں، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پاس پڑوسی، سب کو خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔